اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی اس چیز سے خبردار کر دیا تھا کہ احادیث کے معاملے میں جھوٹ بولا جائے گا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ مت باندھنا، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا، جھوٹی حدیث میری طرف منسوب کرے گا، تو ایسا شخص اپنا مقام دوزخ کی آگ میں دیکھ لے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اور یہ ایشو اتنا کریٹیکل ہے کہ ایون میدان جنگ کے موقع کے اوپر بھی جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرنے لگے، بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے، اپنی فوج کے موریل کو بلند کرنے کے لیے خوارج کے خلاف، تو انہوں نے وہاں پر حدیث بیان کرنے سے پہلے ایک جملہ بولا جو امام بخاری امام مسلم دونوں نے نقل کیا ہے۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں، مجھے یہ تو گوارا ہے، یعنی اتنی بڑی تکلیف، لیکن مجھے یہ چیز گوارا نہیں کہ میں کوئی ایسی بات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دوں جو میں نے خود ان سے سن نہ رکھی ہو۔ یعنی آسمان سے زمین پہ گرنے کی جو تکلیف ہے، اس کا جو عذاب ہے، اس سے بڑا عذاب اس شخص کو ہونے والا ہے جو رسول اللہ کی طرف جھوٹی حدیث منسوب کرے گا۔ ظاہر ہے جب نبی الاسلام نے فرما دیا اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے، اور وہ حدیث بخاری مسلم میں سیدنا علی روایت کر رہے ہیں، تو جہنم میں چلا جانا اس سے بڑا کون سا عذاب ہو سکتا ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ دنیا کی آگ سے بھی 70 گنا تیز ہے اپنی ہیٹ کی اعتبار سے، اور وہ آگ بھی ایسی ہے جو اندھی آگ ہے، اس میں روشنی کوئی نہیں ہے، کالی ہے، کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار، آمین۔ تو یہ اگر پورا سینیریو آپ کے سامنے ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ حدیث کو اتنی بے احتیاطی کے ساتھ بیان کرنا کہ حدیث تو حدیث ہوتی ہے، اصلی ہو یا جعلی، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ حدیث کا معاملہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی بزرگ کی طرف آپ جھوٹا واقعہ منسوب کر دیں تو وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے نام اعمال میں جھوٹ لکھا جائے گا، لیکن اگر آپ نے رسول اللہ کے حوالے سے کوئی بات کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کنفرم جہنم لکھی جائے گی آپ کے لیے۔ اسی لیے محدثین بڑی احتیاط کیا کرتے تھے، اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا کام جس شخصیت نے کیا ہے وہ امام مسلم ہے، ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفى 261 ہجری۔ انہوں نے امت پہ یہ احسان کیا کہ یہ جتنے کرٹیکل اصول محدثین تھے وہ انہوں نے حدیث کی کتاب کا حصہ بنا دیے۔ ویسے آپ اسماء الرجال کے اوپر اگر کتابیں ڈھونڈنے نکلیں تو الگ سے کتابیں آپ کو ملیں گی۔ اسماء الرجال کا علم یہ ہے کہ جو بھی اس میں مرد یا عورتیں انوالو ہیں حدیث روایت کرنے میں، ان کے متعلق اتھینٹک نالج، تاکہ یہ پتہ چلے کہ اس کی حدیث قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اس علم کو اسماء الرجال کا علم کہا جاتا ہے۔ امام مسلم نے یہ احسان کیا کہ انہوں نے حدیث کی کتاب کا حصہ اسے بنا دیا۔ اس اعتبار سے مسلم شریف باقی ساری احادیث کی کتابوں سے منفرد ہے، کیونکہ باقی احادیث کی کتابوں میں جو اس طرح کی باتیں آتی ہیں ان کے اوپر کوئی ورڈکٹ دینے کے لیے ہمیں محدثین کی الگ سے لکھی ہوئی کتابوں کا حوالہ دینا پڑتا ہے، لیکن مسلم شریف کے اندر امام مسلم نے اپنے مقدمے کے اندر وہ سارے کرٹیکل اصول لکھ دیے جس کی وجہ سے آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے۔ اور انہوں نے مسلم شریف کے پہلے چیپٹر کو نام دیا المقدمہ۔ 92 روایات اس دلیل کے اوپر لے کے آئے کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے، اور 93 نمبر حدیث کتاب الایمان وہاں سے سٹارٹ ہوا، وہ مسلم شریف کی
پہلی باقاعدہ حدیث ہے جو ادر دین مقدمے کے ہے. ویسے تو مقدمے میں بھی احادیث ہیں، صحابہ کے اقوال ہیں، تابعین کے اقوال ہیں، تبع تابعین کے اقوال ہیں، لیکن 93 نمبر حدیث جو ہے وہ مسلم شریف میں کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے، جو حدیث جبرائیل ہے، جو جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کے نبی علیہ السلام سے سوالات پوچھتے ہیں. پہلی جو 92 روایتیں ہیں نا، وہ امام مسلم نے مسلم شریف کا حصہ بنا دی. آج ہم ڈنکے کی چوٹ کے اوپر لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ انجینئر کی ذاتی بات نہیں ہے، یہ شیخ البانی کا ذاتی قول نہیں ہے، یہ شیخ زبیر علی زئی صاحب اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے، یہ شیخ شعیب ارناؤت نے اپنی طرف سے بات نہیں کی، یہ اصول محدثین ہے اور وہ مسلم شریف کا حصہ ہے. الگ سے آپ کو کوئی کتاب نہیں لینی پڑتی. اسی لیے آلموسٹ 8 سے 4 سال پہلے میں نے صحیح مسلم کا مقدمہ پورے کا پورا ایک ویڈیو کے اندر کور کیا ہے. میں اپنے تمام سٹوڈنٹ سے ریکویسٹ کروں گا وہ 1 گھنٹے کی ویڈیو آپ ضرور دیکھیں، صحیح مسلم کا مقدمہ. اس کو میں نے سمجھایا ہے، ویسے تو سمجھائے بغیر بھی کوئی عام آدمی بھی اسے پڑھے نا اسے پتہ چل جائے گا، لیکن میں نے مثالیں دے کے اسے عام فہم کر کے ایک عام بندے تک جو اردو پڑھنا نہیں بھی جانتا اس تک وہ بات پہنچائی ہے کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے. اور یہ بات امام مسلم نے لکھی ہے. امام مسلم رحمہ اللہ کوئی انجینئر صاحب کی ویڈیو سے متاثر تو نہیں تھے، میں تو خود متاثرین امام مسلم ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ ہمارا پلیٹ فارم اللہ کے فضل سے علم حدیث کے حوالے سے جو خدمت کر رہا ہے، آج اگر امام مسلم رحمہ اللہ تعالی زندہ ہوتے تو یقیناً گریڈنگ میں پہلا نمبر ہمارے اس پلیٹ فارم کو دیتے کہ ہم نے امام مسلم کے اس منہج کو جو محدثین کا منہج انہوں نے ایک جگہ جمع کیا تھا وہ عام بندے تک پہنچا دیا ہے اللہ کے فضل سے.